نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سہ روزہ تقاریر کی آخری کڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خطاب میں ہم نے قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھا، قرآن مجید میں یہ اصطلاح کس معنی میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ کا فرض منصبی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، تاکہ نوع انسانی پر ایک ابدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے، اسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین سماجی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے، ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نماء عرب میں قائم ہو گیا، اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل ہو گئی، تو جیسے کہ